حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ شان سیدہ کائنات کیا ہے، مقام سیدہ کائنات کیا ہے، بس اس کے لیے یہ بخاری کے یہی الفاظ کافی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی۔ یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، بس جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ کی رضا میں یہ مصطفیٰ کی رضا ہے اور فاطمہ کی ناراضگی میں یہ مصطفیٰ کی ناراضگی ہے۔ اب یہ بھی الفاظ بخاری کے ہیں، تو یہ روایت بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبزادی یعنی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، پھر ان سے کچھ سرگوشی کی، یعنی کان میں آپ سے کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر انہیں قریب بلایا، پھر سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں بعد میں سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ میرے کان میں فرمایا تھا تو آپ نے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میرا اسی مرض میں وصال ہونے والا ہے، یعنی میں اسی مرض میں جو ہے وفات پانے والا ہوں۔ تو میں رونے لگی۔ پھر جب دوسری مرتبہ حضور نے مجھے بلایا اور ابا جان نے میرے کان میں سرگوشی کی تو تب آپ نے کہا کیا بیٹی فاطمہ تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملنے والی ہے؟ تو میں اس بات پر مسکرائی اور ہنس پڑی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں باتیں حضرت سیدہ کائنات سے فرمائی کہ اسی مرض میں میرا وصال ہونے والا ہے۔ یہ بات کسی کو نہ بتائی، صرف سیدہ کائنات کو بتائی، اور پھر فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ میرے بعد تو سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہے؟ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے تک ہی حضرت سیدہ کائنات جو ہے باحیات رہی۔ اس کے بعد اہل بیت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا شرف جس کو ملا ہے وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور امام طبری نے بھی جو ہے اس کو لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر، سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا شان ہے، کیا مقام اور کیا عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور کیوں نہ ہو آپ کی عزت، جبکہ آپ کی عزت کرنے والی ذات دونوں جہاں کی مالک و مختار ہے، دونوں جہاں کے آقا و مولا ہیں۔ اور عزت باپ اپنی بیٹی کی کیسے عزت کر رہے ہیں اور کتنی محبت ہے، یہ بھی آپ جو ہے سماعت کر لیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اٹھ کر آپ کا استقبال کرتے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، غور کریے، کیا کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں کھڑا ہوتا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی اگر اس کا جائزہ لیں تو ہرگز کھڑا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو میرے آقا نے فرمایا سیدۃ النساء العالمین، کہ تمام عالمین کے عورتوں کی سردار ہے، اور پھر فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی۔ تو اس سردار کے لیے دونوں جہاں کا سردار استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اور میرے آقا اس ہستی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جن آقا کے لیے دونوں جہاں کی مخلوق جو ہے استقبال میں کھڑی ہوتی ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کے لیے تمام مخلوقات ویلکم کے لیے، استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور وہی ہمارے آقا حضرت سیدہ کائنات کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ آتی تو آقا ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے
اور خوش آمدید کہتے، ویلکم کرتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے، یعنی اپنی مسند پر بٹھا لیتے، آپ کو بوسہ دیتے۔ اور یہی حال صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہیں ہے، صرف والد محترم کا نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رونق افروز ہوتے، یعنی میرے آقا وہاں پر جب چلے جاتے تو سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے والد محترم کو اپنے پاس آتا دیکھتی تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتی تھی، اور پھر آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی، دست اقدس کو بوسہ دیتی، اور پھر اپنی مسند پر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو ہے جلوگر فرما دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خاتون جنت کے لیے اٹھ کر آپ کا استقبال کرتے، آپ کو بوسہ دیتے، اپنی مسند پر آپ کو بٹھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو پروردگار عالم خوش ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ چیز مجھے تکلیف دے گی۔ تو مسلمانوں ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں دامن فاطمہ سے جڑنا چاہیے، ہمیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے غلاموں میں ہونا چاہیے، ہمیں حضرت خاتون جنت کو خوش رکھنا چاہیے، ان کی رضامندی لینی چاہیے۔ خدا کی قسم جس سے سیدہ کائنات راضی ہو جائیں رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے اور پروردگار عالم بھی اس سے راضی ہو جائے گا، اور جس سے وہ ناراض ہو جائیں خدا کی قسم نہ اس کے لیے یہاں پر کوئی خیر کا معاملہ ہے نہ وہاں پر کوئی خیر کا معاملہ ہے۔